عید پینتیکوس. جب عید پینتیکوس قریب ہے تو ہم ضرور ہے کہ 2 سنڈے ہم روح القدس کی بابت سیکھیں گے کہ ہولی اسپرٹ روح القدس کیا ہے، اس کا ہماری زندگی کے اندر کیا کام ہے، خدا نے کیوں اسے دنیا میں بھیجا ایز ہمارا دوسرا مددگار. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آگ قربان گاہ سے کومر. آگ قربان گاہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب نے معاف کیا. صلیب نے کیا کیا؟ ہم سب نے سیکھا. جیسے ایسٹر آتا ہے ہم صلیب پر کلام سنتے ہیں، صلیب پر کلام سیکھتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں صلیب پہنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکا لانتی ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا لکڑی پہ تاکہ ہم جو ہیں نجات پائیں. اب یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہو گئے، ہم نے نجات پا لی. یعنی کہ صلیب نے ہمیں معاف کیا ہے. صلیب نے کیا کیا ہے؟ صلیب کے بعد ہم دیکھتے ہیں قیامت. قیامت کیا ہے کہ یسوع مسیح کا مردوں سے جی اٹھنا. قیامت نے بدل دیا. قیامت نے کیا کر دیا؟ 3 پوائنٹس سے ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے صلیب نے معاف کیا. صلیب نے سب کہیں صلیب نے معاف کیا. دوسرا قیامت نے بدل دیا. اور تیسرا آج ہم سیکھیں گے پینتیکوس نے طاقت دی. کس نے طاقت دی؟ پینتیکوس. کلام قدس میں لکھا ہے قدس کی آگ ہمیں کومر تک لے جاتی ہے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک تمہیں روح القدس نہ مل جائے تم یہاں سے باہر نہ نکلنا. لیکن جب روح القدس تم پاؤ گے، روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. پھر تم یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میں کیا ٹھہرو گے؟ گواہ ٹھہرو گے. جب دوسرا باب پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کیا تھے وہ؟ ایک جگہ جمع تھے. کہ یک آسمان سے ایسی آواز سنائی آئی جیسے زور کے آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس نے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب ہم جب یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں 20 باب 22 آیت میں لکھا ہے یسوع نے ان پر پھونکا اور کہا روح القدس لو. کیا کہا یسوع نے؟ جب احوال کی کتاب 9 باب 24 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا خداوند کے حضور سے آگ نکل کر قربانی کو بھسم کر دی. قربانی کو کیا کر دی؟ پہلے میں جب بھی خدا تبدیلی لاتا ہے، ریوائول لاتا ہے، وہ ہمیشہ آگ سے شروع ہوتی ہے. کس سے شروع ہوتی ہے؟ آگ سے. موسیٰ نے آگ دیکھی. موسیٰ نے کہاں آگ دیکھی؟ جلتی جھاڑی کی. اس نے آگ دیکھی. ایلیا نے آگ دیکھی. ایلیا نے کیسے آگ دیکھی؟ کہ جب اس نے دعا کی تو آگ مسوا پر نازل ہو گئی. یسایہ نے آگ دیکھی. شاگردوں نے آگ دیکھی. اور آج دوبارہ خدا اپنی کلیسیا پر آگ نازل کرنا چاہتا ہے. لیکن کلیسیا جو ہے آج آگ کو پانا نہیں چاہتی. آج اس آگ کو جو روح القدس سے کلیسیا جو ہے آج اسے لینا نہیں چاہتی. کیوں؟ جہاں ہولی گوسٹ فائر آتی ہے وہاں مردہ مزم جل جاتا ہے اور زندہ تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. پرانے عہد کی آگ کیا تھی؟ قربان گاہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور سے آگ دی تھی. پرانے عہد نامہ کے اندر آگ جو ہے وہ خدا کی حضوری، پاکیزگی اور قبولیت کی علامت تھی. اور کلام مقدس میں بھی لکھا کہ مذبح پر آگ جلتی رہے. مذبح پر تم آگ نہ بجھانا. خروج 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے جھاڑی آگ سے جل رہی تھی مگر بھسم نہ ہو. جب موسیٰ نے جلتی جھاڑی دیکھی تو آگ نکل رہی تھی، لیکن اسے کیا نہیں کر رہی تھی؟ بھسم نہیں کر رہی تھی. موسیٰ نے پہلے آگ دیکھی. کیا دیکھی؟ کیا دیکھی پہلے؟ پھر اس کے بعد اسے مشن ملا. یعنی جب تک اس نے آگ کو نہ دیکھ لیا تب تک خدا نے اسے اسائنمنٹ نہ دیا. مشن کہتے ہیں کام. تب تک خدا نے اسے کام نہیں دیا جب تک اس نے آگ نہ دیکھ لی. آج خدا ہمیں کام کیوں نہیں دے؟ آج خدا ہمیں استعمال کیوں نہیں کرتا؟
آج خدا ہمیں اس لیول پہ لے کے کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے آگ نہیں دیکھی، ابھی تک ہم نے روح القدس کو پایا نہیں، ابھی تک ہم نے اس کے مسا کو، اس کی انوائنٹنگ کو اپنی زندگیوں میں لیا نہیں ہے. اس لیے ہمیں مشن نہیں ملتا. جہاں خدا کی آگ آتی ہے وہاں پھر گلاہٹ پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ جب آگ آئی، آگ کو دیکھا گیا، اس کے بعد گلاہٹ. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اس کی 6 اور 8 آیت میں وہاں ذکر ملتا ہے، جلتا ہوا انگارہ میرے ہونٹوں کو چھویا. پہلے آگ، پھر پاکیزگی، پھر یسایا کہتا ہے میں حاضر ہوں. پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ بھاگ رہا ہے، پہلے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی آگ یعنی جلتا ہوا کوئلہ اس کی زبان پر لگا، اس کے بعد اس کے اندر بدل گیا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی. جب ہم ایلیا نبی کی بابت دیکھتے ہیں، پہلا 3 اس کا 18 باب 37 اور 38، تب خدا کی آگ نازل ہوئی اور ایلیا نے قربان گاہ کو دوبارہ بنایا. جو پہلے قربان گاہ تھی وہ بت پرستی تھی. پہلے بال کے دیوتاؤں نے قربان گاہ بنائی، اپنے لیے قربانی کے لیے انہوں نے تیاری کی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ایلیا نے قربانی کرنی تھی تو سب سے پہلے اس نے 12 پتھر لیے. کیا لیے؟ اس کے بعد اس نے مٹکے بھروائے اور اس سے جگہ کو صاف کیا، جگہ کو دھویا، جگہ کو پاک کیا. کیونکہ روح القدس جو ہے وہ آتا ہے پاک کرنے کے لیے. آگ اس لیے نازل ہوئی کیونکہ جگہ کو پاک کیا گیا، اور جو شخص آگ کے لیے دعا کر رہا تھا وہ خود بھی پاک تھا، وہ خود بھی صاف تھا، کیونکہ اس کے اندر بھی آگ لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی خدا کے مشن کے لیے تیار تھا. حزقیل کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اس کے 37 باب کے اندر ہمیں خوش کھڑیوں کی بابت ملتا ہے. وہاں لکھا ہے اے روح آ، وہاں لکھا ہے روح آیا اور مردہ ہڈیاں زندہ ہو گئیں. یعنی روح القدس جو ہے وہ مردہ ہڈیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے. اور پرانے احکامات کا جب مطالعہ کرتے ہیں وہاں روح القدس آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا. یعنی ایک سرٹن لیمٹ، سرٹن پیریڈز کے لیے جب وہ دعا کرتے تھے خدا کا روح آتا ان کے اوپر اور پھر واپس چلا. لیکن یوحنا رسول کی انجیل اس کا 1 باب 29 آیت جب پڑھتے لکھا ہے، وہاں پر دیکھو خدا کا بندہ، دیکھو جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. اس نے صرف کروس پہ معافی نہیں کی بلکہ روح القدس کے رستہ کی تیاری بھی کی کہ کس طریقے سے روح القدس کے لیے، کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے رستہ جو ہے وہ کھولا جائے گا. اور حضوری کا رستہ جو تھا وہ کھل گیا اور وہ روح القدس کی وسیلہ سے آگ لگ گئی. اور یہ نئی آگ جو تھی انسانوں پر نازل ہونے لگی. ان پر پہلے قربان گاہ پر نازل ہوتی تھی. کہاں نازل ہوتی تھی؟ اب کس پر؟ کیوں؟ کیونکہ اب یہی جو ہے یہ زندہ قربانی ہے. تمہارا بدن کیا ہے؟ زندہ قربانی اور پاک. پرانے احکامات کے اندر جب قربان گاہ پر جانور لایا جاتا تھا وہ زندہ ہوتا تھا یا مردہ؟ یعنی اسے مار کر لایا جاتا تھا، قربان کر کے لایا جاتا، ذبح کر کے لایا جاتا. اب یہاں پر پولس رسول ہمیں اس خط کے اندر لکھتا ہے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ زندہ قربانی کے طور پر، یعنی تم اپنے اس بدن کو قربان کر دو اس قربان گاہ پر جس پر قدس نے آنا ہے تاکہ اس ناپاک برتن کو پاک ترین کر. اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل کے اندر اس نے ان پر پھونکا. یہ نیو کریشن تھی، یعنی تخلیق کرنا. ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ پر پیدائش کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان پر دم تھوکتا ہے.
خدا انسان پر کیا کرتا ہے؟ اور انسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی مردہ سے زندہ، مٹی سے گوشت کا بدن مل جاتا ہے اسے. اور دوسری جانب یسوع مسیح قبر میں سے زندہ ہونے کے بعد جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا، اس نے ان پر پھر دم پھونکا، روح القدس لو. اس نے ان پر پھونکا، اس نے ان پر اپنی روح القدس، اپنی روح ان پر دوبارہ اندھیری. اس نے باپ کا نمونہ کیا، جس طریقے سے باپ نے کیا، یسوع نے بھی دوبارہ انسانوں پر دم پھونکا کہ میں کی روح میں سے لے گا. کیونکہ تمہاری روح جو ہے وہ مردہ ہو گئی ہے، کیونکہ تمہاری روح جو ہے وہ دور ہو گئی ہے. جیسے خدا نے آدم میں سانس پھونکی، ویسے یسوع نے شاگردوں میں نئی زندگی. دوسرا کرنتھیوں 5:17 میں لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی ہیں. He is a new creature. Creature کہتے ہیں ہر ایسی چیز، ایسی مخلوق جو کبھی آپ نے نہ دیکھی ہو. جب روح القدس پھونکا گیا تو زندگیاں تبدیل ہو گئی، ان کے اندر سے پرانی انسانیت جاتی رہی. قیامت نے زندگی دی اور پینتیکوست نے کیا دی؟ طاقت دی. رسولوں کا اعمال ایک باب، دوسرا باب جو پڑھتے ہیں تمہاری کیا، اور آگ کی مانی زبانیں ان پر کیا ہوئی؟ ٹھہری. پہلا آندھی یعنی کہ خدا کی طاقت، دوسرا یعنی آگ یعنی پاکیزگی، یعنی گناہ آلودہ زندگی کو ہمارے جسموں سے ختم کرنے کے لیے آگ نازل ہوئی. تیسرا یعنی نئی زبانیں. اعمال 2:4 وہ نئی زبانیں بولنے لگے. کیا ہونے لگے؟ وہ نئی زبانیں. ہم پینتیکوست لوگ یقین رکھتے ہیں آج بھی زندہ ہیں. کیا ہے؟ ہم آج بھی، اور روح القدس جو ہے آج بھی موجود ہے. زبانیں آج بھی موجود ہیں، معجزات آج بھی ہیں، شفا آج بھی ہے، اور نبوتیں آج بھی ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب دوسری آیت میں لکھا ہے جو کوئی بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ کس سے بات کرتا ہے؟ کس سے؟ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ دنیا اس کو نہیں سمجھتی. اور آج دنیا بھر کے اندر زبانوں کو لے کر بہت بڑی کنٹروورسی ہے، بہت بڑی لڑائیاں جڑائیاں ہیں. اگر مشنوں کی بات کی جائے تو ایک مشن دوسرے مشن کے خلاف ہے کہ بھائی یہ زبان بولتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں. لیکن یہ ببلیکل ہے. پہلا کرنتھیوں 14 باب 4 آیت کے طریقہ ہے جو کہ بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. کس کی ترقی کرتا ہے؟ کیونکہ روح نہیں جانتا کس طریقے سے وہ باپ کے آگے عرض کرتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اس طریقے سے دعا نہیں کر پاتے، اس طریقے سے خدا کو منا نہیں پاتے. کیونکہ جب ہم دعا کریں گے ہم اپنی خواہشات کریں گے، ہم اپنی مناجات کریں گے. ہم کہیں گے خدا مجھے یہ دے دے، خدا مجھے وہ دے دے، خدا مجھے یہ مل جائے، خدا مجھے یہ مل جائے. لیکن روح القدس کہے گا باپ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہوں گے خدا مجھے گھر دے دے، خدا مجھے پکی نوکری دے دے، خدا مجھے یہ دے دے، خدا مجھے وہ دے دے. لیکن روح القدس زبان چینج کرے گا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سب باہر نہیں سکتے کیونکہ ابھی اس قابل نہیں ہے. کیونکہ روح بند اور گدے کو جانتا ہے، وہ آپ کے اندر رہ کر باپ سے شفاعت کرتا ہے. اور جب آپ کا دل بھر جاتا ہے تو پاورفل زبان سے نکلتا ہے. کس سے نکلتا ہے؟ زبان سے. ہولی اسپرٹ کے کام کیا ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب 5 میں لکھا ہے نئی پیدائش، یعنی اگر کوئی روح سے پیدا نہ ہوا تو وہ آسمان پر داخل نہ ہو سکے. اس لیے اس نے نیکودیمس سے کہا روح اور پانی سے پیدا ہوگا. اس نے کیسے کوئی شخص دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کے پیدا کیا جو شخص روح اور پانی سے، یعنی کہ پانی کا بپتسمہ اور روح القدس یعنی کہ روح القدس ریسیو کرنا. آپ دوبارہ اس بدن کو قربانی کے طور پر قربان دار کرتے چلیں. یہ بدن نکارا ہے، یہ بدن جب ہم انسان مرتا ہے اسے دوبارہ ہم یہاں پر دفن کر دیتے ہیں، لیکن جب روح القدس ہم پر آتا ہے وہ ہم پر اسٹیمپ ہو جاتا ہے.
It's mean our payment is paid, یعنی کہ روح القدس اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ کے اوپر سٹیمپ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں بازار میں گیا اور میں نے یہ بینر خریدنا ہے، یہ بینر 100 روپے کا، میں بازار میں جاؤں اور میں کہوں یہ 70 روپے لے لو، آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے، میں آؤں گا 30 روپے دوں گا اور اسے بیانا۔ خدا نے بیٹے کو بھیجا ہماری قربانی، ہمارا بیانہ دے دے۔ اس کے بعد روح القدس 30% کام سے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں، کیونکہ اب میں تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرا مدد جلالی ہے، میں آسمان پر جا رہا ہوں، لیکن روح القدس اب سے تمہارے درمیان ہے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا، روح القدس دوبارہ اس دنیا سے گیا نہیں، اس دنیا کے اندر ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں گھنٹوں دعائیں کرتے رہتے ہیں روح القدس آ جائے، وہ کیا کب تھا؟ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد وہ یہی موجود ہے، کیونکہ یسوع نے جب کہہ دیا میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، اور شاگردوں سے کہا جب تک تم روح القدس نہ پالو تو تم یہاں سے باہر نہ نکلنا، لیکن جب تم روح القدس کو پالو تو پھر تم یشرم سامری یشرم، یعنی تم اپنے گھر سامری یعنی گھر قوموں میں بلکہ دنیا کی دھات تم میرے کیا ٹھہرو گے؟ گواہ ٹھہرو گے۔ جب روح القدس نازل ہوتا ہے آپ گواہ ٹھہرتے ہیں۔ روح القدس جو ہے وہ کنوکشن